ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی, باپ میں برداشت نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے, اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. تو بریکیں سب کی فیل ہیں, بریکیں ہم سب کی, کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے, اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے, بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا, اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا, ایک اور گال آگے کر دو, ابا یہاں بھی لگا دو, خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی, باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر, یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ, نا کوئی سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نہ خواستہ, وہ بہت ظلم ہو رہا ہو تو الگ بات, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں, اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا, تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا. لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا, لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے, باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا, ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, بتاؤں آپ کو, موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے, پھر اس نے توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بھی بن گیا, لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا, پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے, یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی, اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. 5 نمازیں فرض کی ہیں, پڑھ لو, زندگی میں ایک حج کر لو, سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتا ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے, باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال آ نہیں رہی بات سمجھ میں. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں, لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, ساستغفر لک ربی, اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا, اور انی مہاجر الی ربی سیہدین, اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں, کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں, ڈنڈوں سے سر پھوڑیں, میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا, جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں, یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں ٹھیک ہے نا, زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا, تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے, اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چھوئی موئی ہوتے, کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹیڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے, کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے, بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے, شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار.
ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, چانٹے کھاؤ اما سے, چانٹے کھاؤ ابا سے, یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو, یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا, یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنے باپ کے ساتھ, یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے, وہ پاگل ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے, بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہارا, تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے, کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے, پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا, بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں, جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی, ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے, اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا, اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے.